اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، نور الولایہ ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 75 یا 95 دن تک، جو کہ روایات میں ملتا ہے، زندہ رہیں۔ ان ایام کو علماء ایک عشرہ کے عنوان سے مناتے ہیں۔ ہم بھی ان ایام میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مصحف فاطمہ۔ مصحف کس کو کہتے ہیں؟ مصحف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا مراد ہے؟ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کے معارف کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا یہ کمیل نورانی صاحب، ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ مصحف کسے کہتے ہیں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے بھی ایک مصحف ہے، تو مصحف فاطمہ سے کیا مراد ہے پھر؟ جی بالکل، یہ ایک بنیادی سوال ہے آپ کا، اور شروع کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ظاہر ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ مصحف فاطمہ کو اگر ہمیں جاننا چاہیے تو پہلے ہم مصحف سے گفتگو شروع کریں کہ مصحف صحف سے نکلا ہے، صحف صحیفہ، اس سے مصحف نکلا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید نے صحیفے کو یا صحف کو کے معنی کتاب کے کیے ہیں، یعنی کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اذا الصحف نشرت، کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی جو کتابی صورت میں نامہ اعمال ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا۔ یا صحف ابراہیم و موسیٰ کی آیت ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے جو صحیفے ہیں، جو کتب ہیں، اس کی قرآن نے اس طرف متوجہ کیا۔ تو صحیفے سے مراد کتاب ہے۔ جب اس کتاب کو آپ جلد کی شکل میں لے آئیں، یعنی اس کے آگے اور پیچھے ایک جلد لگا دیں، تو اسے پھر مصحف کہا جاتا ہے۔ یعنی مصحف کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی کتاب کو مجلد کر دیا جائے، جلد دار کر دیا جائے، جلدی شکل میں لے آئیں تو اسے پھر مصحف کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اوائل دور میں حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک بھی قرآن کو مصحف نہیں کہا جاتا تھا۔ قرآن اور چیز ہے، مصحف اور چیز ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے من قرأ القرآن فی المصحف، جو قرآن کی تلاوت کرے گا مصحف میں، یتمتع بے بصرہ، تو وہ تا آخر عمر اپنی آنکھوں سے استفادہ کرتا رہے گا، یعنی اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی۔ یا من قرأ القرآن فی المصحف، یا جو قرآن کو مصحف میں تلاوت کرے گا اس کے والدین کے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو یعنی قرآن اور چیز ہے، مصحف اور چیز ہے۔ قرآن اوراق کی شکل میں تھا اس زمانے میں۔ ممکن ہے آج کے ذہن میں جو تواتر ہے، جو تبادر ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ مصحف سے مراد قرآن ہو، لیکن آپ شروع میں چلیں اوائل اسلام میں تو قرآن اوراق کی ورق کی شکل میں تھا، یا لوگوں کے سینہ مبارک میں تھا، یا لوگوں کے اذہان میں تھا۔ تو اسے پھر تبدیل کیا گیا ایک جلد کی شکل میں، یعنی ایک اوراق کو جلد کی شکل میں تبدیل کیا گیا، تو اسے مصحف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مشہور اور معروف روایت ہے امیر المومنین کے حوالے سے، کہ روایت میں کہ اقسم علی علیہ السلام، امام علی نے قسم کھائی تھی کہ لا یرتدی رداءہ، کہ امام اپنی عبا کو اس وقت تک نہیں پہنیں گے حتی یجمع القرآن فی مصحفہ، کہ قرآن کو مصحف میں جمع کر دیں۔ یعنی جو قرآن مختلف اوراق کی شکلوں میں تھا، تومار کی شکل میں تھا۔ دیکھیں مصحف سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مصحف سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوراق ورق جو ہوتے ہیں، ایک کاغذ ہے، ایک صفحہ ہے، تو وہ خراب ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ امکانات ہے، یا جیسے اس زمانے میں پتوں پہ لکھا جاتا جی، یعنی اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ جلدی خراب ہو سکتے ہیں، اس میں جلدی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، ورق پھٹ سکتا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے جلد کی، جیسے آج تمام کتب جلد کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جو بھی آپ کتاب لینے جائیں وہ جلد کی صورت میں ملے گی، نہ چند اوراق دے دیے جائیں گے کہ کہیں آغا صاحب یہ لے لیجئے۔ تو قرآن کو جب جلد کی فارم میں ڈال دیا گیا، جلد کی صورت دے دی گئی، دو طرف جلد کر دی گئی، تو اسے پھر کہا جاتا تھا مصحف۔ تو قرآن اور مصحف ایک چیز نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری غلط فہمی اسی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصحف تو قرآن کو کہتے ہیں۔ مصحف قرآن کو نہیں کہتے، یعنی مترادف نہیں ہے قرآن کے،
بلکہ قرآن کو جب جلد کی شکل میں ڈال دیا گیا تو بہت طویل عرصہ گزر جانے کے بعد یہ لفظ منقول ہو گیا، یہ لفظ نقل ہو گیا دوسرے معنی میں، ورنہ حقیقت میں مصحف کا معنی اس کتاب ہے جس کی جلد ہے۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مصحف فاطمہ یعنی اس کو کتاب فاطمہ، تو اس کو تو کتاب فاطمہ کہنا چاہیے۔ بالکل کہہ سکتے ہیں آپ، چونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری گفتگو ہوئی کہ اہم چیزوں کو یا اس خوف سے کہ یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائے انہیں جلد کی شکل میں لے آتے ہیں، تو چونکہ مصحف فاطمہ میں علیہ السلام میں اہم ترین علم موجود تھا، تو اسے جلد کی شکل میں رکھا گیا شروع سے، اس وجہ سے اسے مصحف فاطمہ کہا گیا، ورنہ کتاب فاطمہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لفظ سے ہماری جنگ نہیں ہے، ہم لفظ کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی الفاظ سے الفاظی بحث نہیں ہے، الفاظی تناؤ نہیں ہے یہاں پر۔ جو افراد نہیں جانتے وہ الفاظ کو درمیان میں لاتے ہیں اور لوگوں کے اذہان کو گمراہ کرتے ہیں، ہماری لفظ سے بحث نہیں ہے، آپ کتاب فاطمہ کہہ دیجئے۔ حتیٰ کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اصول کافی کی پہلی جلد میں کتاب الحجت میں یہ روایت فضیل ابن سکرہ سے کہ وہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، تو امام مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کتاب کا، اور امام پوچھتے ہیں یا فضیل اتدری فی ای شیء کنت انظر، اے فضیل کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں کس چیز کی طرف نگاہ کر رہا ہوں؟ تو فضیل کہتے ہیں لا ادری، امام میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ تو پھر اس وقت امام نے فرمایا کنت انظر الی کتاب فاطمہ، امام نے یہ نہیں کہا الی صحف الفاطمہ یا مصحف فاطمہ، امام نے فرمایا کہ میں کتاب فاطمہ کی طرف نگاہ کر رہا ہوں، کتاب فاطمہ کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو یہ لفظ بھی استعمال ہے۔ اب جن افراد نے مصحف کو کلمہ لے کر کہ یہ دیکھو یہ قرآن مصحف ہوتا ہے، یہ مصحف فاطمہ کہاں سے لے آئیں، تو انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھیں الفاظ ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، کہاں سے وہ چلتے ہیں اور مختلف زمانے الفاظ پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی میں تبدیلی آتی۔ تو مصحف کا جو اصل معنی تھا وہ کتاب تھی جو جلدار ہو، چاہے کسی کا بھی مصحف، فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام سے جو مصحف تھا، آیا اسی طرح کے مصحف دیگر اشخاص دیگر شخصیات کے بھی تھے؟ جی بالکل ہے، ہمارے پاس ایسی کثیر روایت ہیں کہ دیگر افراد کے بھی مصحف تھے، یعنی وہ اہم چیزیں جو ان کے پاس موجود تھی انہوں نے ان کو جلد کی شکل میں رکھ لیا تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ تو ایسے افراد کے تھے، جیسے خود روایت میں ہے کہ یہ تفسیر برہان میں بھی یہ روایت ہے اور دیگر اشیاء میں بھی، دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ قرأت فی مصحف عبداللہ ابن مسعود، کہ راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود کے مصحف سے اس چیز کو پڑھا ہے۔ یعنی روایت جب اس سے پوچھی گئی کہ آپ یہ کہاں سے روایت لائے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کے مصحف سے اس روایت کو پڑھا ہے۔ بس عبداللہ ابن مسعود کا بھی ایک مصحف تھا، اور روایت کیا تھی؟ روایت یہ استفى اللہ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار متعال نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو اور آل رسول اللہ کو تمام عالمین پر چن لیا گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ یہ روایت کہاں سے لائے، تو اس نے کہا یہ روایت میں مصحف عبداللہ ابن مسعود سے لایا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی جو خاص عقیدت تھی اہل بیت اطہار سے، خاص محبت تھی جو ان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مصحف تیار کر کے رکھا تھا اپنے لیے، وہاں پر انہوں نے ان روایت کو انتخاب کیا تھا جو اہل بیت کی شان میں تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کا اس مصحف سے کیا تعلق ہے؟ اس میں آیات ہیں؟ دیکھیں اس مصحف کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے واضح الفاظ ہیں، ما فیہ آیت من القرآن، اس میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اصلاً اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس میں حلال اور حرام ہے، نہ اس میں احکامات ہیں، نہ اس میں اخلاقیات ہیں، نہ اس میں آداب ہیں، نہ اس میں قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ اس میں قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہے، نہ کوئی اس میں قرآن مجید کے آپ کہیں کہ یہ جیسے ایک حدیث ہوتی ہے نزول، تو نزول سے پہلے اس کے اسباب کیا ہیں یا اس کے مقدمات کے، کچھ بھی سیاق و سباق اس کا قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک حوادث واقعات ہیں جو اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ یعنی اس کا اس لحاظ سے قرآن مجید سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جیسے بعض افراد نے گمراہ کرنے کے لیے
یہ شوشہ چھوڑا اور یہ اعتراض کیا کہ مصحف فاطمہ مثال کے طور پہ دوسرا قرآن ہے. تو یہ صرف الفاظ اور اس طرح کی باتیں اذہان کو پراکندہ کرنے کے لیے، مشوش کرنے کے لیے، حق سے دور کرنے کے لیے کی جاتی، ورنہ حقیقت میں واضح روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ اس کا ما فیہ آیت من القرآن، کہ اس میں آپ دیکھیں نکرہ سیاق نفی میں ہے، عمومیت کا فائدہ، اس میں قرآن کا کوئی تعلق نہیں، کوئی آیت قرآن کی اس میں نہیں ہے. تو یہ مصحف کب تحریر کیا گیا، کیسے تحریر کیا گیا؟ یہ مصحف جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی اس دنیا سے، تو اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو غم تھا، جو درد تھا، وہ پروردگار متعال کو معلوم تھا. آپ دیکھیں بی بی کا غم کوئی عام نہیں تھا. اسی وجہ سے جب پیغمبر نے آخری لمحے فرمایا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملک ہوں گی، تو اس وقت بی بی، یعنی عام افراد تو اس میں ناراض ہوتا ہے کہ میں جلدی انتقال کر جاؤں، لیکن بی بی کو خوشی ہوئی کہ میں پیغمبر سے سب سے پہلے ملحق ہونے والوں میں سے ہوں. حالانکہ امام حسن اور امام حسین تھے، بی بی زینب تھی، امام علی کی ذات تھی، لیکن اس کے باوجود بھی، ایک ماں ہونے کے باوجود بھی پیغمبر سے جو محبت تھی، پیغمبر سے جو بی بی کا رشتہ تھا، وہ ایک عجیب اور غریب اور ایک ایسا رشتہ جسے انسان بیان نہیں کر سکتا. صرف پروردگار متعال جانتا تھا اس غم کو جو بی بی زہرا کے قلب میں موجود تھا، قلب اطہر ہے بی بی میں جو موجود تھا. اس وجہ سے تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے پروردگار متعال نے جبرائیل کو بھیجا کہ آپ جائیں اور انہیں تعزیت پیش کریں بی بی کو. تو جب حضرت جبرائیل آئے ہیں بی بی کے پاس، تو ان حوادث کو بتایا جو آخر تک زمانے میں پیش آنے والے ہیں، جو آخری زمانے تک جو حوادث پیش آنے والے ہیں، وہ سب کے سب حضرت جبرائیل نے بی بی کو بتائیں. جیسے خود امام جعفر صادق کی یہی روایت جو فضیل والی تھی، اس میں امام نے فرمایا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو اس دنیا پہ حکومت نہ کرے مگر یہ کہ اس مصحف میں وہ اس کا نام موجود ہے، اس کے باپ کا نام موجود ہے. یعنی جو بھی واقعہ ایک کے بعد اس عالم میں ہونے والا ہے، حوادث واقعہ، وہ سب حضرت جبرائیل بتاتے جا رہے تھے بی بی کو، اور امام علی لکھتے جا رہے تھے. سبحان اللہ. اور جب یہ مکمل ہو گیا تو اس کو جلد میں لا دیا گیا، اور جب جلد میں لا دیا گیا تو اسے مصحف فاطمہ قرار دیا گیا. اب اور یہ حوادث واقعہ بی بی کو تعزیت پیش کرنے کے لیے تھے کہ بی بی دیکھیں آپ کے بعد پیغمبر یعنی یہ حوادث خود بی بی کی ذات سے بھی تعلق رکھتے تھے، پیغمبر کی بھی ذات سے تعلق رکھتے تھے. یعنی یہ بھی بتایا گیا کہ پیغمبر کا مقام جو ہے وہ کس مقام پر فائز ہوں گے، آپ کس مقام پر فائز ہوں گی، آپ کی اولاد کو. یہ مصحف موجود ہے؟ یہ مصحف خود امام کے پاس ہر دور میں موجود ہے، ہر آنے والے امام کے پاس یہ مصحف موجود رہا ہے. اور دلیل ہے اس بات کی، خود امام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر امام دوسرے امام کو دے کے جاتا ہے، جس میں سے پیغمبر کی زرہ ہے، پیغمبر کا اسلحہ ہے، پیغمبر کی مختلف چیزیں، تبرکات ہیں جو خاص ایک امام کو نصیب ہوگی. اور جب امام نے وہ لسٹ گنوائی ہے تو اس میں سے ایک مصحف فاطمہ کو بھی قرار دیا گیا کہ یہ تو آج بھی زمانے کے امام کے پاس جب یہ تمام اشیاء ہیں تو مصحف فاطمہ بھی موجود، اور کوئی عام چیز نہیں ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو مجمع البحرین میں جو ملاقات ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے عطا کریں. تو آپ یہاں دیکھیں علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں فرمایا یہ کون سا علم ہے، یہ وہی حوادث کا علم ہے. یعنی کچھ علم حوادث کا حضرت خضر پہ تھا، حضرت خضر کے پاس تھا، تو حضرت موسیٰ بیتاب تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ تمام حوادث کا علم اس کتاب میں موجود ہے جو مصحف فاطمہ ہے. تو مولانا جس طرح آپ فرما رہے ہیں مصحف جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا کی رحلت کے بعد بہت گریہ کیا اور راز و نیاز کیا خدا کے ساتھ کہ خدایا تیرا رسول ہم سے اٹھ گیا ہے. اور ان کے جانے کے بعد وہ ایک رابطہ جو تھا کہ ایک فرشتہ جبرائیل امی تیرے نبی پر، تیرے رسول پر نازل ہوتا تھا، تو یہ رابطہ قطع ہو گیا، آج کے بعد فرشتہ نہیں آئے گا. تو یہ تو بظاہر ٹکرا رہی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں جبرائیل امی تشریف لاتے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس. دیکھیں یہ بہت ہی آپ کا یعنی ان سوالات میں سے سب سے دقیق ترین اگر سوال کہا جائے تو وہ یہی ہوگا، اور آج بھی جو اشکال کیا جاتا ہے وہ اسی پر کیا جاتا ہے کہ خود اہل سنت کی بھی روایت میں یہ ہے، حدیث میں روایت موجود ہے
کہ حضرت جبرائیل جب آخری بار جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو جیسے زمین کو خدا حافظ کہہ دیا. یا نہج البلاغہ میں بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کا تو جواب دیا سیوطی نے. ہم اس جواب کی طرف نہیں جاتے جو سیوطی نے دیا, ہم اس جواب کی طرف آتے جو نہج البلاغہ میں, کیونکہ سیوطی نے تو انکار کر دیا کہ اس طرح کی روایت ضعیف ہے. ہم آتے نہج البلاغہ کی طرف کہ خود امیر المومنین کے واضح الفاظ ہیں, بی ابی انت و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں, کہ اے رسول اللہ آپ کی رحلت سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو اس سے پہلے کسی کی بھی رحلت سے وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اور کون سا سلسلہ منقطع ہوا؟ اسی نہج البلاغہ میں من بیانیہ کے ذریعے سے مولا فرما رہے ہیں 3 چیزوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. من النبوت والانباء, جو اخبار آ رہے تھے, وہ اخبار السما, آسمان کی خبریں, اور اہم ترین نبا جو آ رہی تھی وہ, اور نبوت, یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء وفات پائے ہیں, اس دنیا سے گئے ہیں, ان کے بعد ایک دوسرا نبی موجود ہوتا, ایک دوسری آسمانی خبر موجود ہوتی, ایک دوسری نبا موجود ہوتی. لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد, پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا. اب دیکھیں امیر المومنین اس کلام میں بھی اشارات موجود ہے کہ مولا فرما رہے ہیں وہ تمام اخبار, آسمانی اخبار اور وہ تمام خبریں جو نبوت سے متعلق ہے, جو تشریع ہے, جو پروردگار نے شریعت میں جسے ڈالنی ہے, جو وحی تشریع ہے, اس کا انقطاع ہو گیا. نہ یہ کہ آپ کہیں کہ مطلقاً اب کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا, کیونکہ یہ صراحت کے ساتھ روایت میں, حتیٰ کہ خود روایت کو بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو قرآن کی آیت ہے, سورہ انا انزلنا میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہر شب قدر کی رات کہ ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں اس زمین پر اور تمام امور کو لے کر آتے ہیں. تو وہ پھر کس ذات کی طرف آتے ہیں؟ کیونکہ اس سال جو شب قدر ہوئی, اور اسی وجہ سے سورہ کو سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے, امام کی روایت بھی ہے کہ سورہ کے ذریعے سے دیگر لوگوں سے تم گفتگو کرو, کہ پوچھو اس سے کیا اس سال کی یا گزشتہ سال جو شب قدر آئی ہے تو اس سال فرشتے نازل ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر کہتے ہو نہیں ہوئے تو قرآن کو نہیں مانتے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور ہوئے تو کس پر نازل ہوئے, جس ذات پہ نازل ہوئے اسی ذات کو ہم امام کہتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی امام کے وجود کو بھی ہم اسے ظاہر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کا تو نزول ہو رہا ہے, حتیٰ کہ خود اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں, وَيُسَلُّونَ عَلَى قَامَ وَقَائِدَ, اور سلام کرتے ہیں اس شخص پر جو شب قدر کی رات کو پروردگار کا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کے ذکر کر رہا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت خاص اہتمام کرتے ہیں شب قدر کا, 27 کی شب کا, وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, وہ اسی حدیث کی بنا پر تقسیم کر رہے ہیں کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور ہر ذکر کرنے والے کو, چاہے وہ بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے یا کھڑے ہو کر ذکر کر رہا ہے, اس پر صلوات بھیج رہے ہیں, اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. تو ان کی کتب میں بھی یہ حدیث ہے کہ اگر حضرت جبرائیل نے خدا حافظ کہہ دیا زمین کو تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب تا قیامت نہیں آئیں گے نا. تا قیامت وہ اخبار سما جو متعلق تھے نبوت سے, وہ اخبار سما جن کا تعلق نبی کے ساتھ تھا, وہ نبائے عظیم جن کا تعلق پیغمبر کی شخصیت سے تھا, وہ قطع ہو گئے, وہ اب نہیں آ سکتے, کیونکہ پیغمبر آخری نبی, ان کے بعد کوئی, اس لیے خاتم النبیین کہا گیا کہ پروردگار نے قرآن میں جو صفت لایا ہے پروردگار پیغمبر اکرم کی, وہ خاتم لائے, یعنی یہاں پر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتا ہے. تو اس اشکال سے, اس بات سے یہ اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ احادیث یہ بھی امام کی حدیث ہے تو یہ بھی امام کی حدیث ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ احادیثوں کو جمع کرنا چاہیے, 2 حدیث اگر ملیں تو اسے جمع کرنا چاہیے, نہ یہ کہ آپ نے حدیث دیکھی اور یہ دیکھی تو کہہ دیا کہ یہ تو تضاد ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ, اور اگر کوئی حدیث کو بھی نہیں مانتا تو پھر قرآن کا کیسے انکار کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے آسان انداز سے آپ نے بتایا. محدثہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب میں سے ہے, تو آیا ممکن ہے ایک انسان ملائکہ سے, فرشتوں سے گفتگو کرے؟ دیکھیں, یہ پوری بشریت کی تاریخ میں ایسے افراد ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتے رہے اور وہ نبی بھی نہیں تھے. حتیٰ خود اہل سنت کے جو اہم ترین کتب ہیں, مثلا آپ دیکھیں یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ بخاری میں بھی موجود ہے 4 جلد میں, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن ترمذی بھی موجود ہے, ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں, حضرت عائشہ سے بھی یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کان من قبلکم رجال, کہ تم سے پہلے ایسے رجال, ایسے مرد گزرے ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے, اور وہ انبیاء میں سے بھی نہیں تھے, وہ نبی بھی نہیں تھے, اس کے باوجود بھی وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے. اچھا, یہ حدیث اہل سنت کس باب میں لاتے ہیں؟ مناقب عمر ابن خطاب, حضرت عمر کی
مناقب اور ان کی شان میں روایت لاتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہر دور کے انبیاء میں ایسے افراد ہوتے تھے جو نبی نہیں تھے لیکن فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں پر وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے باب میں یہ روایت اور ہے ان کے مناقب میں موجود ہیں اہل سنت کی کتاب کے حوالے سے. دیکھیں بس انہیں اشکال محدثہ یا محدث پر نہیں ہے, یعنی فرشتوں سے گفتگو کرنے والی ذات پر نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس روایت کو بھی نہ مانے آپ. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عمر کے باب میں یہ روایت آتی ہے تو اسے وہ مانتے ہیں, بلکہ نہ صرف مانتے ہیں مناقب میں شمار کرتے ہیں, فضیلت میں شمار کرتے ہیں. اور جب یہ روایت بی بی سیدہ کے باب میں آتی ہے تو یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فرشتوں سے گفتگو کرے. گفتگو تو فقط نبی کر سکتا ہے, گفتگو تو فقط رسول کر سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہاں بھی نہیں کر سکتا, اور اگر وہاں نہیں کر سکتا تو انہیں آپ صحیح بخاری سے نکال دیں. آپ صحیح بخاری آپ کی صحیح نہیں رہے گی, پھر آپ کی صحیح بھی خراب ہو جائے گی, آپ کی سنن بھی خراب ہو جائے گی. تو بات یہ کہ ایسے یہ تھا, یعنی بحث اگر دیکھا جائے تو صغروی ہے, کبروی نہیں ہے. اس کو سب مانتے ہیں کہ ایسے افراد ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو بضعت رسول ہیں, جو رسول کا ایک حصہ ہیں, وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو رہی ہے. آپ جن کی بات کریں آپ کو دلیل لانی پڑے گی کہ آپ کی حدیث کی کیا سند ہے. ہماری حدیث کی تو سب سے بڑی سند موجود ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. بڑے آسان انداز سے مصحف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے بیان فرمایا. ناظرین ماشاءاللہ بڑے آسان انداز سے مصحف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر مولانا صاحب نے روشنی ڈالی. وہ مصحف کہ جس کو جبریل امی آسمان سے زمین پر لے کے آتے ہیں حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں, اور جناب سیدہ بولتی جاتی ہیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس مصحف کو لکھتے جاتے ہیں. وہ مصحف اس وقت بھی ہمارے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس موجود ہے, اور امام اپنے ظہور کے ساتھ اس مصحف کو بھی لے کے آئیں گے. آج کے لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.